انبیاء والی خوبیاں اور انبیاء والے کمال اور صفات اللہ نے آمنہ کے لال میں جمع کیے، اور کچھ کمال اور صفتیں اور اوصاف اللہ نے آمنہ کے لال کو ایسی عطا کی جو آپ سے پہلے رب نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ انہیں قرآن جیسی کتاب دی، انہیں جو آسمانوں کی سیر کروائی، کسی نبی کو ایسا معراج نہیں کروایا، انہیں جو معجزے دیے وہ والا، جو کتاب دی وہ والا، جو معراج کروایا وہ والا، اور جو یار دیے، کسی نبی کو ایسے یار نہیں دیے جو یار اللہ نے میرے نبی کو عطا۔ وقت آپ کا زیادہ نہیں لیں، مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے اور گھر کی مرغی دال برابر ہو۔ مولانا تقریر کریں گے، وہ ہمارے مہمان بھی، آپ ان کی تقریر سنیں۔ میں تو اشارہ ایک کروں گا، بات آئی تو اشارہ کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ جو من سلوہ کھانے والے تھے نا، جن کے لیے سمندر میں راستے بنے تھے، جنہیں پتھروں سے چشمے ملے تھے، جن پر بادلوں نے سایہ کیا تھا، انہیں ان کا پیغمبر کہتا ہے آؤ، عمالقہ قوم نے تمہارے وطن پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آؤ جہاد کرو۔ من سلوہ کھانے والی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تیرا رب جائے، دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ او عمالقہ قوم بڑی ڈاڈھی ہے، وہ بڑے جابر ہیں، جابر، مقابلہ کرنے کی سکت نہیں۔ اور ادھر 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے، 36 بندوں کے لیے ایک سواری ہے، پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں، سر پہ چھتری کوئی نہیں، اور میرا نبی کہتا ہے میں تمہیں لایا تھا 60-70 آدمیوں کے قافلے سے راستہ روکنے کے لیے، یہ تو 1000 ہمارے سامنے آ گئے، کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے وہی اٹھا تھا جس کا پہلا نمبر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، 3 میں آزما چکے ہیں۔ اس رات جب 40,000 درہم تو نے باندھ کے ساتھ رکھے تھے اور تو دروازے کی طرف چلا تو پیچھے سے نابینا باپ نے کہا تھا پتر اس واسطے جوان کری دینے کہ بوڑھے باپ کی لاٹھی بنے تو چھوڑ کے چلے جائیں۔ مشرک تھا نا، بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق۔ ان کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کون کیا کہہ رہا ہے۔ باپ نے دوسرا پتا پھینکا، یہ تیری بیٹیاں عائشہ اور اسماء، میں نابینا، انہیں کس سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور ابو بکر نے رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا بابا جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ میرے دروازے پہ وہ آیا ہے
معراج والی رات جس کی سواری کی رکاب جبریل امین تھامتا تھا، جبریل اس کے دروازے کا دربان بنتا ہے. آج وہ میرے دروازے پہ آیا ہے. شاعر کہتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. تجھے تو میں آزما چکا ہوں، بیٹھ جاؤ. وہ جو مدینے کے انصار تھے، مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ سمجھ گئے بھئی اشارہ ساڈے والے پاسے. مکے والوں کو تو میں ہجرت کر کے لے آیا ہوں یہاں. مدینے کے انصار کا سردار اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ سمندر کے کنارے آئیے، آگ جلائیے، اس کے علاوہ فضا میں آسمان سے باتیں کرنے لگ جائیں، آپ حکم دیتے چلے جائیں، ہم سمندروں میں اور آگ میں چھلانگیں لگاتے چلے جائیں. اللہ نے میرے نبی کو جو یار دیے وہ کسی نبی کو. ایران جب فتح ہوا، پتہ ہے سپہ سالار کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص، یکی از عشرہ مبشرہ. حکمران کون تھا؟ توان کی پتا بھی حکمران کون تھا؟ تواڈے کول پوچھو بھی ہندوستان دے ایکٹراں دا نام کی ہے، وہ آپ فر بتائیں. حکمران ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم. ان ایرانیوں سے پوچھو توہن اے ملک فتح کس کر کے دیتا؟ جس کو گالیاں نکالتے پھرتے ہو اسی نے تو فتح کر کے دیا. دجلہ کے کنارے پر کھڑا ہے سعد ابن ابی وقاص، اور دوسرے کنارے پہ ایرانی کھڑے ہیں. ان کے پاس کشتیاں کوئی نہیں، تختے کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، سمندر دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اور دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایرانی کہتے ہیں اساں آویے کہ تسی آنا. یہ ہمیشہ جابر اور متکبر لوگوں کے کام ہوتے ہیں، چیلنج کرنا. اسی اینج کر چھڑنا تے اسی تم آؤ گے کہ ہم آئیں. سنو، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فوج کو دیکھا. کبھی کبھی آنکھیں وہ باتیں کر جاتی ہیں جو زبان. پوچھا کیا خیال ہے؟ دجلہ کی لہریں کیا خیال ہے؟ سناؤں ایک صحابی کا جواب، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا، صحابہ کو دعائیں دے دینا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سعد ابن ابی وقاص نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا کیا خیال ہے؟ دجلہ کی لہریں پار کرنے کا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے. اور ایک فوجی آگے بڑھ کے کہتا ہے سپہ سالار پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو جو یار اللہ نے میرے نبی کو عطا صلی اللہ علیہ وسلم. پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو؟ ڈالیے اپنا گھوڑا سب سے پہلے. سپہ سالار نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا. صحابہ نے بھی گھوڑے ڈالے. گھوڑے پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک جگہ آئی، گھوڑے تھک گئے، پسینے میں شرابور ہونے لگے. رب نے خشک زمین باہر نکالا.
دوسرے کنارے پہ جو ایرانی یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا جن آ گئے، سمندر ہے، لہریں ہیں، پانی ہے، تختے کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، کس طرح آ رہے ہیں؟ کچھ خصوصیات اللہ نے میرے نبی کو عطا کی، جو خصوصیات، اوصاف، کمال اللہ نے میرے نبی سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، ان میں خصوصیت یہ ہے کہ آمنہ کے لال کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہے، میرے نبی کی خصوصیت۔